ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ تھا۔ اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا تو اسے لکڑیاں کاٹنی ہوتی تھی، تو جنگل کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرا دوست ہے، اسے کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرے یہ کہ سب اس کی مدد کریں۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کرتا، کبھی کوئی جانور لکڑیاں پیٹھ پر رکھ کر اسے باہر چھوڑنے آتا۔ اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر۔ لکڑہارا مزدور تھا، جنگل کے بادشاہ سے دوستی کر بادشاہ ہی بن گیا۔ وہ گھر آ کر بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو سارے ہی مخلوق کھڑے ہوتے ہیں میرے سواگت کے لیے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے۔ بیوی کہنے لگی، تم اتنی تعریفیں کرتے ہو، کبھی اسے گھر بلاؤ دعوت پہ۔ اس نے بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شیر ہے، صرف یہ بتایا کہ ایک دوست ہے۔ وہ بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے۔ وہ بلا لیا گھر پہ، اس کے لیے کچا گوشت کا انتظام 2-3 بکرے ذبح کر لیا۔ بیوی نے پوچھا کہ اسے پکانا کیسے ہے، تو اس نے کہا کہ جب وہ آئے گا تو بتاؤں گا۔ وہ آ گیا۔ جب وہ آیا تو بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دی، اوہ ہو، میں تو سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، یہ درندے تیرے دوست ہیں، یہ درندے تیرے یار ہیں، کتے بلی سے دوستی بنائے ہوئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر شیر نے سن لیا، وہ گوشت کھایا اور چلا گیا۔ اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ اپنی کلہاڑی اٹھاؤ اور میرے پشت پر ایک زخم کر دے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا کہ میں پیار سے کہہ رہا ہوں، تو مان جا ورنہ میں ہوں شیر، میں تم سے منوا ہی لوں گا۔ میں کوئی تکلیف دوں یہ مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور پیٹھ پر ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا آج کے بعد آنی ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہیں، خدمت بھی ہوتی رہی۔ 6-8 مہینے نکل گئے۔ ایک دن شیر کہنے لگا، آ کے دیکھ کہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے۔ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پر ٹٹولا۔ اس کے بعد شیر نے جو کمال کی بات کہی، وہ جو تم نے کلہاڑی کا زخم لگایا تھا نا، وہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ ٹھیک ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا، وہ جو تلخی تھی، وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سوچتا ہوں کہ اس نے مجھے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے، کمزور اور سخت جملے کہے، وہ بہت مجھے تکلیف دیتی ہے۔ وہ بات مجھے بھولتی نہیں، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے۔ تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک انداز اس نے جو اختیار کیے، وہ بات مجھے کبھی بھی نہیں بھولتی ہے۔ تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا روٹین یہی بات کرنے کی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کے جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ آپ اسے زندگی بھر بھول نہ پائیں۔ ہمارے یہاں نا یہ تیزیاں دکھانے کا دور ہے۔ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے، یا کسی ایسی جگہ جا کے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔